آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم دن کی مبارکباد پیش کی جائے جو شہزادی کونین معصومہ عالم بنت رسول شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ ہم جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، لائق حمد و ثنا، پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ادب سے تلاوت کلام پاک کے لیے فارس ابرار سلموں کی خدمت میں جو یونٹی کالج سے آپ کا تعلق ہے، طالب علم ہے، وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مومنین سے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العلي العظيم۔ In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. The most merciful taught the Quran, created man, and taught him eloquence. The sun and the moon move by precise calculation, and the stars and trees prostrate, and the heaven he raised and imposed the balance, that you not transgress within the balance, and establish weight in justice, and do not make deficient balance. And the earth he laid out for the creatures. Therein is fruit, and palm trees having sheaths of dates, and grain having husks, and scented plants. So which of the favors of your Lord would you deny? Thank you. اب میرا قلم عرق جبی آبلا پا ہے، اب میرا قلم عرق جبی آبلا پا ہے، بس بات یہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، جب ہیں تیرے حماد محمد سے محمد، میں حمد کروں یہ میری اوقات نہیں ہے۔ میں گزار ہوں نعت پاک منقبت کے لیے یونٹی کالج سے ہی جو تعلیم پا رہے ہیں انمتا مرزا، بشرا مرزا اور ایمان بطول، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں وہ بیٹی کہ جو کائنات کے عورتوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن گئی، اس بی بی کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ان بچیوں سے جو یونٹی کالج سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ سیدہ طاہرہ و عابدہ و زاہدہ و طیبہ و راضیہ و مرضیہ، عادرہ و ساجدہ و حور بطول دو سرام، سیدہ طاہرہ و عابدہ و زاہدہ و طیبہ
طیبہ و راضیہ و مرضیہ عادلہ و ساجدہ و حور بطول دو سرا. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحباں کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا جو مسلح ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب. جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. یہ گھرانہ سقی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کا ایک بیٹا ہے امام حسن، ایک بیٹا حسین شاہ زمن، ایک عباس مثل قلہ شکن، جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن، جس کا دریا پہ آپ قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، دین ماں
طاہرہ و عابدہ و زاہدہ و طیبہ و راضیہ و مرضیہ عادلہ و ساجدہ و حر بطول دوسرا سیدہ طاہرہ و عابدہ و زاہدہ و طیبہ و راضیہ و مرضیہ عادلہ و ساجدہ و حر بطول دوسرا. شکریہ. شہزادی معصوم عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی کہ جس نے 18 سال کی عمر میں عورتوں کے لیے وہ کردار نمونِ عمل بنی کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نمونِ عمل ہے. ایسے موقع پر اگر ہم مریضوں کے پاس پہنچ کر کے ان کی عیادت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی خدمت میں تحفے اور تحائف پیش کریں تو شاید ان مریضوں کا ہم ذہنی طور پہ جو علاج کیا جا سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. میں اس موقع پر گزارش گزار ہوں جناب وقار رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اور ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اتنی بڑی شخصیتوں کو آپ نے یکجا کیا، ایک موقع پہ جمع کیا ہے. آخر کیا ایسی وجہ رہی اور آپ نے کیا ایسا سوچا، یہ پیش قدمی آپ کی کیوں رہی، اس پہ آ کر کے آپ اپنے اظہار پیش کریں. یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ یونٹی کالج جیسے ادارے ہم لوگوں کے بیچ بنے، جہاں سے یہ بچے آپ نے دیکھا کہ مذہب بھی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اور آج کی ماڈرن ایجوکیشن بھی لے کے چل رہے ہیں. 4 لوگوں نے، فیروز صاحب جو ممبئی میں رہتے ہیں، بامبے مرکنٹائل بینک میں کام کرتے ہیں، انظار رضا صاحب جنہوں نے دوڑ داڑ کے یہ سب ایکس رے مشین اور پیتھالوجی انہی نے سب اسٹیبلش کرائی، اور شمسی صاحب وہ، اور ایک اور وہب رضا صاحب، اور ایک میں. اس میں جب یہ 4 لوگ یہ کچھ اسٹیبلش کر رہے تھے بزنس کے لیے کہ یہاں پہ کچھ بزنس کیا جائے، تو میں نے کہا اگر بزنس کرنا ہی ہے تو یہ بزنس کر لیا جائے جس میں پیسہ بھی ملتا ہے اور دعائیں بھی بہت ملتی ہیں. واحد بزنس ایسا ہے جس میں پیسے کے ساتھ دعائیں بھی ملتی ہیں، اور اس کا تجربہ میرے ساتھ اتفاق سے آپ لوگوں کو، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میری والدہ 6 مہینے سے بہت علیل تھیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں لگاتار ہاسپٹل کے چکر لگا رہا تھا. ایک ڈاکٹر کیسے مدد کر سکتا ہے جب پہلے دن ان کو اسٹروک ہوا اور وہ بالکل ہوش میں نہیں تھیں، تو ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو ایک فون ہم لوگوں نے کیا، اور اس فون پہ انہوں نے اپولو تک سب مینیج کیا. اور جب میں لاک ڈاؤن کا پیریڈ، جب روڈیں بالکل سناٹے تھیں، وہاں لے کے پہنچا تو پہلے سے ڈاکٹر تیار تھے، گاڑی تیار تھی، اور 3 دن میں ان لوگوں نے، جب ہم لوگ 4 آدمی اٹھا کے لے گئے تھے، وہ اپنے پیروں پہ چلتی ہوئی آئیں اور گھر آ گئیں. پھر اس کے بعد ان کو چونکہ شوگر اور بی پی تھی لگاتار، اور وہ کورونا کا زمانہ تھا جب کوئی ڈاکٹر جو 30 سال سے دیکھ رہا تھا وہ بھی دیکھنے کو تیار نہیں تھا. پھر ان کو ڈیوائن ہاسپٹل لے گئے، وہاں ان لوگوں نے ایک دن انکار کر دیا کہ اب یہاں نیفرو کا کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے اور ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے، کہیں اور آپ لے کے جائیں. تو اس وقت کہیں بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی ڈاکٹر دیکھنے کو تیار ہو جائے، یہ بتانے کو تیار ہو کہ ہم کہاں ان کو لے جائیں اور کہاں دکھائیں. تو ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب، میرے جیسے تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اس وقت یہ مشکل میں تھے میڈیکل کالج میں، جو لوگ جانتے ہیں ان کے خلاف بھی، چونکہ یہ نمایاں رہتے ہیں، ان کے خلاف بہت سی اس وقت تحریکیں چل رہی تھیں. لیکن اس وقت ان کے ایک فون نے کہ وقار بھائی آپ والدہ کو یہاں لے آئیے میڈیکل کالج میں، جبکہ کوئی ایڈمٹ نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا. 1 مہینے پورا رمضان آئی سی یو میں رہے، یہ اکیلے تھے، کوئی مریض نہیں تھا، دیکھنے آتے تھے، اور ان کے وجہ سے ہی ان کو دیکھا جا سکا اور دیکھتے رہے. ایسے ہی ڈاکٹر اسد عباس صاحب جب اپنی پوری کلینک بند تھی، کہیں وہ جا نہیں رہے تھے، اس دور میں بھی وہ والدہ کو دیکھنے کے لیے بھابھی کے ساتھ وہ گھر پہ تشریف لائے. اور ایسے لوگ جہاں پہ کوئی آپ کی جاننے والا ہے، وہ آپ کے لیے اس وقت مددگار ہو، تو آپ جتنی دعائیں اس کو دے سکتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس وقت بس دل سے دعائیں نکلتی ہے اور کچھ نہیں. تو میں تو چونکہ 2 کے تعلق سے تھا، لیکن پروفیسر عباس علی مہندی صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں میڈیکل کالج میں، اور پوری قوم اور جو لوگ ان کے جاننے والے ہیں. جب بھی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی. جب وہ ٹراما سینٹر میں رہے، جہاں بھی رہے، ایسے رہا. تو مجھے لگا کہ کوئی ایسا ایک سینٹر بنا دوں. اور جب میں مختلف اسپتال میں گیا، میدانتا بھی گیا، یہاں بھی گیا،
تو معلوم ہوا جب میں نے ایڈمٹ کرایا تو جتنی مشینیں ان کے یہاں لگی تھیں وہ سب استعمال کرنا انہوں نے شروع کر لیا. آ رہی ہے کھانسی, انہوں نے کہا ان کا MRI ہونا چاہیے, MRI بھی کر لیا. بیماری کچھ اور ہے, اس کی بیماری, کیونکہ آپ مجبور ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھوں, اور ڈاکٹر جو کہے گا آپ وہ کریں گے. تو لگا کہ کوئی ایسا سینٹر بنایا جائے جہاں ڈاکٹر آپ کو صحیح ایڈوائز کر سکے, کیونکہ ہماری ابھی ایک ہفتے بھر پہلے کی بات ہے, میرے چچا کی اچانک طبیعت خراب ہوئی. میں اسد عباس صاحب کے مجلس میں تھا, چڑھ رہا تھا اوپر, ان کا فون آیا کہ ان کی بچیوں کا کہ ان کی بہت حالت خراب ہے, کہاں لے جائیں. میری سمجھ میں نہیں آیا. ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا آپ کہاں لے جائیے گا, آپ ہمارے یہاں لے آئیے. تو میں ان کے یہاں لے کے چلا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہاں رہے اور ٹھیک ہو گئے اور اپنے گھر پہ پہنچ گئے. تو ایسے لگا کہ اگر کوئی ایک ڈاکٹر صحیح ایڈوائز کرنے والا بھی ہو کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس مرض کا علاج کہاں پہ ہوگا اور کیسے ہوگا, کون ڈاکٹر بہتر دیکھ سکتا ہے, کون سا ہاسپٹل ہے, تو بھی بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے. تو یہ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک ایسا سینٹر بنایا جائے. حالانکہ یہ بہت چھوٹا سیٹ اپ ہے, آپ لوگ جو لوگ ڈائس پہ بیٹھے ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے سیٹ اپ کے وہ ہیں, انہوں نے, ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ایک جو ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز بھی الحمدللہ وہ بالکل کمرشل اس میں نہیں آئے. انہوں نے کہا, ڈاکٹر سمیر بیگ صاحب, انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ سنڈے کے دن میں چاہتا ہوں کہ میں فری میں اپنے مریضوں کو دیکھوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے, میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا تھا, لیکن آپ یہ پیشکش کر رہے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. تو جو لوگ ڈاکٹرز ہمارے سیٹ اپ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکیں, آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کی جو بیماری ہے اسی کا علاج کر سکیں. ہم نے جو لوگ ڈائس پہ ہیں ان کو زحمت اس لیے دیا کہ آپ کی دعائیں بھی چاہیے اور مشورے بھی چاہیے, کیونکہ ہم اس میں بالکل نئے ہیں, ہم نہیں جانتے, یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. لیکن وقت پہ آپ سے کے تجربے, آپ نے اس فیلڈ میں پوری اپنی زندگی گزاری ہے, آپ کے مفید مشورے ہم کو کسی منزل تک پہنچا سکیں گے. میرے پاس مولانا حسین باقری صاحب ہیں, مولانا عرشی صاحب ہیں. میں نے ابھی بھی تمام یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس لیے کھولا لوگوں کی دعائیں ملے, کیونکہ مولویوں کی بد دعائیں میرے ساتھ چلتی رہتی ہیں, وہ شاید ترقی کے بھی سبب ہیں. لیکن کچھ علماء حضرات ہیں جن کی دعاؤں کا میں محتاج رہتا ہوں, ہمیشہ ہوں بھی. آج میں نے مولانا حسین باقری صاحب اور مولانا عرشی صاحب کو اس لیے زحمت بھی دیا کہ آپ چند جملے دعا کے لیے آپ کہہ دیں گے تو ظاہر ہے آپ کی دعا ہمارے لیے بہت کارگر ہوگی. آپ جانتے ہیں آج کا دن جناب فاطمہ کی ولادت کا دن تھا. ہم لوگ ان تاریخوں کو چنتے ہیں کہ جس دن کوئی چیز شروع کریں وہ تاریخ اچھی ہو. جناب فاطمہ کے بارے میں جتنی اچھی منقبت بچیوں نے پڑھی اس کے بعد کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر اسد عباس صاحب ضرور کچھ روشنی ڈالیں گے, لیکن یہ سارا جو کچھ ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے رسول اللہ نے اسلام کو جیسے بڑھایا اس میں جناب خدیجہ کا بہت بڑا رول تھا. اور آپ کسی بھی عورت کے زندگی میں 3-4 حصے ہوتے ہیں. جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی فخر کرتی ہے اپنے باپ پہ, تو جناب فاطمہ کے حصے میں یہ فخر جو تھا کہ ظاہر ہے ان کے جو والد تھے ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں. پھر وہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ فخر کرتی ہے اپنے شوہر پہ. تو حضرت علی کا بھی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے نمایاں ہے جو ان کے فخر کرنے کے لیے تھا. پھر جب وہ ماں بنتی ہے تو فخر کرتی ہے اپنے بچوں پہ. ظاہر ہے امام حسن امام حسین کا مرتبہ عالم اسلام میں کسی کے لیے تعارف محتاج نہیں. اور یہ تینوں حصے واحد شاید جناب فاطمہ کی ذات ایسی ہے جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تھی, تو ان کے مرتبے کو یہ حصہ جو ان کی تربیت تھی ان کی اولاد کے ساتھ, ان کے شوہر کے ساتھ, ان کے والدین کے ساتھ جس طریقے سے تھا, ہمیں خواتین کے لیے وہ نمونے عمل ہمیشہ رہتی ہیں. میں یہ بھی ذکر کر دوں, یہ 4 لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا یہ چاروں میری شریک حیات کے بھائی ہیں. تو یہ جو میں نے بھی یہ ایک کوشش کیا یہ ہے, تو اس میں بھی اودھ نامہ اخبار سے لے کے اور آج تک میں کئی بار بھول جاتا تھا, اس بات کی ذکر نہیں کرتا تھا. اس کے پیچھے اگر کوئی ہے خوش پناہی کرتا ہے تو یہ مجھے خوش قسمتی بھی ہے اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے بھی ایسی زوجہ دیا جو میرے ساتھ چلتی ہے. میں اتفاق سے کبھی ایسا موقع نہیں ملا
جو ایڈورٹائزرز انڈیا کے عابدی صاحب للہ بھائی آج یہاں پہ موجود ہیں، وہ کبھی نہیں آئے، میں یہ کہہ سکوں کہ وہ احسان کبھی کسی کا بھولنا نہیں چاہیے۔ میں نے جب آج سے 20 سال پہلے کبھی اخبار 25 سال پہلے شروع کیا تھا تو پرنٹ آؤٹ بھی میں باہر نکالتا تھا، اور کمپیوٹر پہ اس زمانے میں جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں وہ وینچورا آتی تھی کہ وہ کہیں اور سے پرنٹ نکلتے تھے، تو یہ تھے۔ تو عابدی صاحب اکیلی شخصیت تھے جو مقبرے میں، ان کو یاد بھی نہ ہوگا انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ کرم فرمائی کیا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہماری مدد کیا اور اس اخبار کے شروعاتی دنوں میں نکالنے کے لیے کبھی انہوں نے حساب کتاب نہیں، جو پیسے میں نے دے دیے انہوں نے لے لیے، انہوں نے کہا تم اپنا کام کرتے رہو، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اتفاق سے جتنی بھی محفلیں ہوئیں اس میں آج وہ یہاں پہ ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دیا۔ میں گزار ہوں علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان بیٹی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، بس 3 سے 4 منٹ۔ آج کی تاریخ جس ذات گرامی سے منسوب ہے اور جس خاتون سے آج نسبت ہے، اس نے بھی اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس گھرانے کا امتیاز ہی تھا کہ انہوں نے انسانیت کے لیے خدمت کی ہے، انہوں نے انسانیت کے لیے اپنے کو قربان کیا ہے۔ اور پوری اسلامی تاریخ کو سامنے رکھ کر اتنا کہنے کا حق ہے کہ نبی اور آل نبی کا ایک امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اپنی فکر نہیں کی ہے بلکہ دوسروں کی فکر کی ہے، انہوں نے اپنا خیال نہیں کیا ہے بلکہ دوسروں کا خیال کیا ہے، سب کچھ اپنا دنیا ہی کے لیے قربان کیا ہے۔ سختیوں اور امتحانات سے گزر کر حالات سازگار ہوں اور دوسروں کا خیال کرنا اور ہوتا ہے، اور حالات سخت ہوں اور اس وقت دوسروں کا خیال کرنا اور ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے بس 2 واقعے ہیں کہ بہت سخت ہے ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، کہ جو ہمارے ہاں شادی کا جوڑا کہا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ شادی کے دوسرے ہی دن کوئی سائل سوال کرنے والا آیا اور وہی شادی کا جوڑا انہوں نے دے دیا۔ دوسرا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو سورہ دہر نازل ہوا ہے کہ فقیر مسکین یتیم دروازے پر آتے رہے اور یہ اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر دیتے رہے۔ یہ بعض واقعات بیان کر دینا آسان ہے، لیکن انہی واقعات میں ہمارے لیے درس بھی ہے، ہمارے لیے پیغام بھی ہے۔ اور جہاں تک درس اور پیغام کی بات ہو، انہوں نے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا درس یہ بھی دیا، جیسا کہ ابھی ہمارے وقار بھائی نے بھی کہا کہ پہلی چیز ہے کہ اگر انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی خلوص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو دینے والا خدا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہے کہ جو میں نے سورہ پیش کیا ہے، لوگ پیغمبر کو تانے دیتے تھے، طنز کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ اتنا بڑا مشن لے کر آئے ہیں، آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ابتر ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب اسی سورہ کے ذریعے سے دیا تھا۔ سورہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن یہ ابتر ہے، یعنی اس کی نسل باقی رہنے والی نہیں۔ اس ٹائم جو لوگ تانے دیتے تھے ان کی تعداد بہت تھی، رسول کریم اکیلے تھے۔ آج دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں چلے جائیں، وہ لوگ جو تانے دیتے تھے ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہر علاقے میں، ہر خطے میں نبی کا خاندان موجود ہے، نبی کا گھرانہ موجود ہے، جناب سیدہ کی اولادیں موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جہاں خلوص ہوتا ہے اور جہاں انسان نیک نیتی کے ساتھ کوئی عمل انجام دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے دیکھنے والا وہ ہے، اگر اس کے لیے کوئی عمل انجام دیا جائے گا تو اس میں یقیناً فائدے بھی ہیں اور اجر بھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات ہمارے وقار بھائی نے کہ معمولاً بعض موقعوں پر یہ کرتے ہیں، کہیں کوئی ایک بورڈ لگا ہو اور ہم وہاں جا کر علاج کریں اور ہمیں نقصان ہو جائے، بہرحال بہت سے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، تو علاج میں نقصان کے بعد میں نے فریاد کرنا شروع کی کہ بھائی فلاں ڈاکٹر سے ہمیں نقصان ہو گیا۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ خالی بورڈ دیکھ کر چلے گئے اور آپ نے علاج کرا لیا، لہذا آپ کو نقصان ہوا ہے۔ پہلے آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ پہلے پتہ لگاتے کہ سامنے والا ڈاکٹر بھی ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چور دروازے سے ڈاکٹر بن گیا ہے۔ معاملہ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پہچاننے میں اور شناخت میں کمی کرتے ہیں اور الزام سامنے والے پر رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو، چونکہ جناب سیدہ کا ایک بہت بڑا مشن یہ بھی تھا کہ جو اہل ہے اسے سامنے آنا چاہیے، جو لیاقت رکھتا ہے، قربانی بھی اسی لیے دی ہے کہ اہل کو چھوڑ کر نہ اہل کو
کے پیچھے جانا اور اس کے سلسلے میں کوششیں کرنا، اس میں سوائے ہمارے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات دعائیہ شکل میں یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ جیسی ایک ذات جس نے ایک بہت بڑا درس ہم کو یہ دیا تھا، بلکہ نبی کریم کی بیٹی ہیں اور پیغمبر کا بھی یہی عمل تھا کہ سب کچھ ہمارے لیے ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں دیا ہے۔ آج ایک ڈاکٹر ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے۔ ڈاکٹر نے جو ہمارے لیے تجویز کیا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ جب آج ایک دنیاوی ڈاکٹر ہمارے لیے کوئی تجویز، کوئی بات تجویز کرتا ہے، کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے، کوئی راستہ بتاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر بات ماننا، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو واقعی جو حکیم و ڈاکٹر ہے وہ ہمارا پروردگار ہے۔ نبی کریم اور جناب سیدہ کا مشن یہ تھا کہ تم واقعی ڈاکٹر جو بھی حکم دے اس کے آگے سر کو جھکاؤ، یہ دنیا بھی تمہاری بنی رہے گی، آخرت بھی بنی رہے گی۔ یہی جناب سیدہ کا پیغام تھا، یہی اسلام کا پیغام تھا۔ اور ایک موقع پر جناب سیدہ کے سامنے ایک بات آئی تھی، کیونکہ اسلامی قانون کی جہاں تک بات ہے، اسلام نے ہمیں صحت مند دیکھنا چاہا ہے، ہماری سلامتی چاہیے ہے، اور اسی لیے اسلام نے جتنے قانون بنائے ہیں ان قانون کے مجموعے کا نام اسلام ہی رکھا ہے۔ اسلام اس لیے رکھا ہے کہ ایسا قانون، ایسا فارمولہ جو آپ کی سلامتی چاہتا ہے۔ یعنی ہم مادیات سے ہٹ کر معنویات میں بھی دیکھیں، اسلام کے احکام کا مطلب ہی ہماری سلامتی ہے۔ اور اسلام خالی ہمارے جسم کی سلامتی نہیں چاہتا ہے بلکہ ہماری روح کی سلامتی بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ العلم و علمان، دو علم ہیں حقیقتاً، ایک علم الادیان، ایک علم الابدان۔ ایک دنیاوی علم ڈاکٹر والا علم ہے، ایک علم دین ہے۔ ڈاکٹر تمہارے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور دین تمہارے روح کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر تم جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے تمہارا، تو تمہیں ڈاکٹر کی بھی باتوں کو فالو کرنا ہے اور دین کی باتوں کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی سلامتی چاہتے ہیں تو دین پر، ڈاکٹروں کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اگر روح کی سلامتی بھی چاہتے ہیں تو اپنے دین اور مذہب کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ جناب سیدہ کے سامنے جب بات آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر میں ایک عورت کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ جو اللہ نے اسے عزت و وقار عطا کیا ہے، عملی شکل میں بھی اس عزت و وقار کو باقی رکھے اور اپنے کردار سے ثابت کرے کہ ہم واقعاً ایک صاحب عزت و صاحب وقار اور اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اس بہترین مشن کو اللہ کامیاب و کامران فرمائے، اور ہم سب کو اس راہ میں جو واقعی ایک اسلامی مشن تھا، خدمت خلق، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نقصان اٹھا کر کسی کو فائدہ پہنچائیے، اسلام کہتا ہے کہ اپنے فائدے کا خیال ہو، لیکن ایسا فائدہ نہ ہو کہ دوسروں کا استحصال کر کے فائدہ ہو۔ اسلام کا قانون یہی ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور اس ضمن میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو بہترین چیز ہے۔ لیکن آج دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کا استحصال کر کے دنیا اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی، یہی اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے علم سے ہم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ علم جو خالی اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہو اور دوسروں کو استعمال کر رہا ہو، اسے علم نہیں کہتے ہیں۔ اسی لیے معصوم کی آخری حدیث میں عرض کر دوں، امام نے فرمایا کہ علم کے مقابلے میں جہالت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہالت کے مقابلے میں عقل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی بہت بڑا عالم ہو جائے لیکن جہالت سے دور نہ ہو پائے۔ وہی آدمی عقل مند ہے اور جہالت سے دور ہے جس کے پاس ایسا علم ہو جو اس کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہو، اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایسے بہترین رہنما اور ہدایت کرنے والے اور راستہ دکھانے والے افراد کے ساتھ اللہ سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اس مشن میں بھی کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور وقار صاحب کا جو یہ مشن ہے آپ کے سامنے ہے، یہ عمل، اللہ سے یہی دعا ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور جو تھوڑا بہت ہم لوگ اس راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اللہ اس عمل کو قبول بھی فرمائے، اس لیے کہ یقین ہے کہ جو عمل وہ قبول کر لیتا ہے ہمارے دنیا میں بھی کام آتا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس دنیا کے بعد وہاں بھی کام آنے والا ہے۔ اور آخری دعا یہ ہے کہ پیغمبر کا وعدہ ہے جب دنیا برائیوں سے اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو ایک ایسا آنے والا آئے گا جو دنیا سے ہر برائی کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے اور پیغمبر کے آخری جانشین کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف کا پرچم لہرا دے۔ میں گزار ہوں مولانا عرشی موسوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لیں۔ آج بہت مبارک تاریخ ہے اور اس مبارک تاریخ پر ایک بہت اچھا قدم جو وقار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اور ڈاکٹر حضرات نے اٹھایا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی اللہ کامیابی عطا کرے
اور اسی کی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. اور دین خدا اور اللہ اور رسول کی دعوت جو ہے وہ بھی حیات سے متعلق ہے. ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے, سورہ انفال کی 24 نمبر آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تم کو زندگی کی طرف دعوت دیں. یعنی پیغام الہی اور پیغام رسول جو ہے وہ زندگی کا پیغام ہے, حیات کا پیغام ہے, اور یہی زندگی کا سبق دینے کے لیے رسول خدا کو بھیجا گیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام نے اور اللہ نے جو احکام بنائے ہیں وہ انسان کی حیات سے تعلق رکھنے کے لیے بنائے ہیں. انسان کی حیات یعنی انسان کے لیے جو سب سے زیادہ مفید چیزیں تھیں اس کو خداوند تعالیٰ نے شریعت میں واجب قرار دیا, اور جو چیزیں نقصان دہ تھیں ان کو حرام قرار دیا, اور جن چیزوں سے فائدے کا امکان ہے ان کو مستحب کی کیٹیگری میں رکھا, یعنی کرنا بہتر ہے اس کو, اور جن چیزوں سے نقصان کا امکان تھا اس کو مکروہ کی فہرست میں رکھا کہ نہ کرے تو بہتر ہے, اور باقی جو امور ہیں وہ مباح کے زمرے میں آتے ہیں کہ چاہے کریں چاہے نہ کریں. بہرحال ان سب کا اگر تعلق دیکھا جائے تو حیات سے ہے انسان کی, کہ جو چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں, اور جن چیزوں سے نقصان ہے اس کو حرام و مکروہ رکھا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے اعتبار سے بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ نہ ہم خود اپنے آپ کو ضرر پہنچائیں نہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچائیں. یہ قاعدہ کلی ہے, کامن قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, کہ کوئی نہ ضرر پہنچانے کا, اپنے خود کو ضرر پہنچانے کا حق رکھتا ہے نہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچا سکتے ہیں. یعنی کوئی ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے ہم کو ضرر ہو, نقصان ہو, اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جس سے دوسرے کو نقصان ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کی جان بھی نہیں لے سکتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے واجب قرار دی ہیں, اسی طرح کھانے پینے میں کچھ واجب ہیں کہ ہم کچھ چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے کہ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, پاک و پاکیزہ چیزیں کھا پی سکتے ہیں, اور نجس و خبیث چیزیں نہیں کھا سکتے اور نہیں پی سکتے. لیکن اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ پیغام کیا ہے حیات کا, کہ اگر کوئی میری کنپٹی پہ بندوق رکھ کے یہ کہے کہ تم یہ حرام چیز کھاؤ, یہ نجس چیز کھاؤ, مثلا شراب کو کہے کہ تم شراب پیو ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے, تو یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ بولو کہ حرام ہے ہمارے لیے لیکن اس کا استعمال ہم پر واجب ہو جائے گا کیونکہ زندگی بچانا واجب ہے. لیکن اگر اسی مثال کو ہم بدل دیں کہ کوئی ہماری کنپٹی پر بندوق رکھے اور یہ کہے کہ تم فلاں بے گناہ کی جان لے لو, کسی انسان کی جان لے لو, تو یہاں پر کیا قانون یہی لاگو ہوگا؟ نہیں, یہاں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. ہاں زندگی بچانا ضروری ہے, لیکن یہاں پر زندگی کس کی بچانا ضروری ہے؟ اس بے گناہ کی جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو مار دو. یہاں پر اپنی جان کی فکر نہ کرو بلکہ اس کی جان کی فکر کرو. یہاں جان بچانا ضروری ہے لیکن دوسرے کی. تو یہی پیغام ہے حیات کا کہ ہم جب ہماری جان پر بنائے, کوئی اگر مارنے کی دھمکی دے اور کہے کہ حرام چیز کھا لو تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ہم کو یہ کہے کہ ہم تم کو مار دیں گے اگر تم یہ اس کو فلاں کو مار دو, تو ہم وہاں پر اس کی جان نہیں لے سکتے. یہی ہے قاعدہ اور یہی ہے اصول اسلام کے, جان بچانا واجب ہے. لہذا میں مختصر کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی, اس آیت میں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں, ان کا کام بھی وہی ہے, زندگی بچانا. ایک بہت بہترین مشغلہ ہے یہ اور بہترین کام ہے کہ جس کو یہ انجام دیتے ہیں. اور خاص کر اس کورونا کی جو وبا کے دوران ہم نے دیکھا کہ واقعی ڈاکٹروں نے کس طرح سے جد و جہد کر کے اپنی جان پر کھیل کر مریضوں کو علاج کیا, ان کو شفا دی. تو اس آیت میں کیا فرمایا پروردگار کہ اسی لیے میں نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان بچائی, اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو قتل کیا. تو یہی پیغام ہے کہ ہم جان کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں, اور یہ جان بچانا, کسی کی مدد کرنا, اس کو حیات دینا, یہ صرف ڈاکٹروں پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ہم آپ بھی اس میں آگے قدم بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ آج ولادت کی تاریخ ہے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے.
تو ہم اس میں کس طرح سے جان بچا سکتے ہیں؟ مثلا کوئی اگر خون کے لیے اس کو خون کی ضرورت ہے تو ہم اگر خون ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے خون سے اس کی جان بچ جاتی ہے تو ہمارا نام لکھ لیا جائے گا جان بچانے والوں میں. تو اس زمرے میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر تو اس میں شامل ہیں ہی، ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں کہ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. تو اگر ہم خون ڈونیٹ کر کے یا کسی اور طریقے سے کسی کی جان بچا رہے ہیں تو ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں. بس میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ کام جو وقار صاحب اور تمام حضرات ڈاکٹر حضرات نے شروع کیا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا کرے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ کرے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو مریض بھی یہاں آئے وہ شفا یاب ہو کر جائے. ڈاکٹر پروفیسر کوثر عثمان صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. مجھے کوئی زیادہ نہیں کہنا، بس میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وقار بھائی کا ایک اچھی اور ایک نیک شروعات کے لیے، اور ہم جیسے ادنا شخص کو مدعو کرنے کے لیے اس نیک کام کے لیے. حالانکہ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ وقار بھائی کا تعلق تو اس پیشے سے ہے جسے ہم صحافت کہتے ہیں، جرنلزم کہتے ہیں، اور پچھلے 25 سال سے اس جرنلزم سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال وہ شاید ایک ایسا پیشہ ہے جس میں انسان کا حساس ہونا بھی ضروری ہے. تو وہ اس پیشے میں لوگ دکھ درد کو، سماج کے غربت کو اور ساری چیزوں کو انسان بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان سب چیزوں کا ہم کو اندازہ ہوا، اور اسی لیے انہوں نے یہ کوشش کی لائیے اس نیک کام میں ہم آگے بڑھیں. اور ایک چیز اور بھی کامن ہے جرنلزم میں اور میڈیکل پروفیشن میں کہ دونوں میں انسان کو حساس ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی چیز کامن ہے کہ دونوں پیشے بہت عظیم تھے، اور اب اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف کچھ ہی کندھوں پہ ہے، جس میں ایک وقار رضوی صاحب بھی ہیں. ان دونوں پیشوں کی ذمہ داری کچھ لوگوں پہ آ گئی ہے، یہ افسوس کی بات بھی ہے. اور آج کے دور میں کتنا مشکل ہے سچ بولنا، سچ سننا، سچ کہنا. ان جیسا بے باک، بے لاگ اور بے خوف صحافی تو میں نے بہت کم دیکھا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری لی ہے کہ اب تک گھر گھر سچ پہنچاتے رہے ہیں، اب شفا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے اور اس کوشش میں کامیاب کرے. اور مجھے یاد آتا ہے یہ جب میں پڑھتا تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت ایک پروگرام میں ہم نے بلایا تھا مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کو. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ جس چیز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس پروفیشن میں جانا ہے، جو آپ کو پریکٹس کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، آپ کو پیسے ملیں گے، فیس ملے گی، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے. آپ فیس ضرور لیجئے، لیکن ایک کام ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کو صحیح رائے دیجئے، اچھی رائے دیجئے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اسپیشلٹی نہ ہو، کسی دوسرے کی اسپیشلٹی ہو، لیکن آپ اس کو صحیح رائے دے کے اور صحیح جگہ پہنچا دیں گے تو یہی بہت بڑی خدمت ہوگی. تو ہمیں اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی تھی. تو وقار بھائی، اگر آپ کی اس وی کیئر پالی کلینک میں اگر لوگوں کو صحیح رائے بھی مل جائے گی تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ ان سب چیزوں کا خیال رکھے گی. اور میں پھر آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں. وہ ایک شعر یہ کہ دعا کرو کہ سلامت رہے ان کی ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. اور میں نے آپ سے اس لیے بھی معذرت کر لیا کہ مجھے جانا ہے جلدی. مجھے یاد ہے ایک بار میں کلینک کا وقت ہو رہا تھا، کچھ مریض تھے، اور میں اسی طرح کسی پروگرام میں تاخیر ہو گئی مجھ کو. تو ایک اتفاق سے ان مریضوں مجھے اندازہ نہیں تھا، اس میں شاعر صاحب بھی تھے. اور جب میں پہنچا تو انہوں نے فوراً ایک شعر لکھ کے میرے سامنے رکھ دیا تھا. وہ لکھا تھا کہ بڑھ گئی بیمار حال کی تکلیف کچھ اور، بڑھ گئی بیمار حال کی تکلیف کچھ اور، گھڑی گھڑی جب بیمار نے گھڑی دیکھی. تو یہ میں تاخیر نہیں ہو چاہتا. بہرحال آپ کو بہت بہت شکریہ، اور میری دعائیں، میری ناک خواہشات ان بہت اس نیک، اور اللہ اس کا عزت دے اور آپ کو کامیابی دے. اور ہم لوگ، اور اس کا نام آئی کیئر نہیں رکھا ہے، بہت اچھا ہے، وی کیئر رکھا ہے. وی کیئر مطلب کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کامیابی کے لیے، لوگوں کی شفا کے لیے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ. میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ادب سے ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر، یہ ہمارے وقار بھائی کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ ان تاریخوں کو
اپنا جب کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان تاریخوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس لیے وہ خود بھی اس بات کے لیے مبارک کے حقدار ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس شخصیت کی ولادت کا دن ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر ہم پوری اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، اور مجھ سے بہتر اسلامک ہسٹری پڑھنے اور جاننے والے مولانا حضرات اور ہمارے سینئرس یہاں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر نمونہ عمل کی طرح اور کسی ایک پرسنالٹی کو ہمیں پوری دنیا کو ایز اے پرائم ویمن پرسنالٹی پریزنٹ کرنا ہو، لوگوں کو بتانا ہو کہ ایک عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے، فیمیل کی ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے، تو وہ صرف اور صرف ذات جناب فاطمہ ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو پیدائش کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہر موقع پر پاتے ہیں میڈیکل کی بات ہو رہی ہے، ایک کلینک یا ایک اچھے مشن کی شروعات ہو رہی ہے، تو میں یہاں پہ یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس بات کا تصور کیسے آیا اور جناب فاطمہ کا رول کیا رہا۔ جو جنگیں ہوتی تھیں اسلام کی، اسلام سے پہلے ہونے والی جنگوں میں جو عورتوں کا یا ویمن کا رول ہوتا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا، مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، وہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے جنگوں میں ان کا اور جو وارس ہوتی تھی دوسرے مذہب کی عورتیں، ان کا کیا رول ہوتا تھا، لیکن یہ اسلام نے جناب فاطمہ کی نمائندگی میں رسول اللہ نے یہ نمونہ عمل پیش کیا کہ اور ویمنس کا رول یہ ہوتا تھا کہ جو آج آپ یہ نرسنگ ایسوسیشن، ریڈ کراس سوسائٹی اور یہ ساری چیزیں پڑھ اور سن رہے ہیں، ان کی شروعات کہاں سے ہے؟ ہر جنگ کے بعد جب رسول اللہ آتے تھے، جناب فاطمہ ان کو جو زخم ہوتے تھے یا مولا کائنات کے جو زخم ہوتے تھے اپنے ساتھ اور عورتوں کو اکٹھا کرتی تھی، وہ دوسروں کی نرسنگ کیئر کیا کرتی تھی۔ تو اس کی شروعات جناب فاطمہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ کی زندگی کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ عہد جناب مولا کائنات میں آئیں تو وہ مولا کائنات جن کی عبادتوں پر قرآن کی سند تھی، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے آنے کے بعد میری عبادتوں میں اضافہ ہو گیا، یعنی کل ایمان کی عبادت میں اضافہ جس ذات کی وجہ سے ہوا، اس ذات کا نام جناب فاطمہ ہے۔ اب آتی ہے علم کی بات۔ بہت ہی دانشور لوگ یہاں موجود ہیں اور آج ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کہ علم کا جذبہ پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ تو علم کا درس جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب فاطمہ سے اچھی درسگاہ ہم کو نہیں ملتی، اور اس درسگاہ کا عالم یہ ہے کہ ایک کنیز جو آپ کے پاس آتی ہے اس کو اس طرح سے درس دیا جاتا ہے، اس طرح سے ٹیچنگ دی جاتی ہے، اس طرح سے علم پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہتی ہیں تب تک صرف قرآن کی لینگویج میں بولتی ہیں۔ اور بچوں کی پرورش اگر آپ کو دیکھنی ہو تو بچوں کی پرورش جناب فاطمہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جیسے بچے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو ایک ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے، آج سماج میں ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے کہ سب ایکول ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا، تو اس کی بھی درسگاہ جناب فاطمہ سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب جناب فضہ آپ کے گھر میں تشریف لائیں تو آپ نے ان کو ایک کنیز کا درجہ نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو ایک دن گھر کے کام میں کروں گی، تم آرام کرو گی، دوسرے دن میں کام کروں گی اور تم آرام کرو گی۔ تو یہ درس دیا، یہ ایکولیٹی کا میسج جو ہمیشہ کے لیے پورے زمانے کو دیا۔ اسی طرح سے دیکھیے عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام اسلام نے کیا، لیکن پردے کو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پردے میں رہ کے عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس کی بہترین درسگاہ جناب فاطمہ نے پریزنٹ کی اس طرح سے کہ پورے پردے کے ساتھ، اور جب اپنے حق کی بات آئی تو اپنے حق پہ، یعنی جس کو آپ ایک ڈیموکریٹک رائٹس کہہ سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھانے کا حق کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر آج سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، تو جب انہیں لگا کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے تو اس حق کو مانگنے کے لیے وہ حکومت کے سامنے بھی اپنے پردے کے ساتھ جا کر کے اپنے حق کا اعلان کر رہی تھی۔ تو جناب فاطمہ کی ذات وہ ہے۔ بس مجھے صرف جناب فاطمہ کے بارے میں کچھ کہنا ان لوگوں کے سامنے یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے یا میرے لیے اچھا نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں جناب وقار بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے یہ ایک شروعات کی ہے۔ واقعی اس وقت میڈیکل میں یہ بات بار بار ریپیٹ ہو چکی ہے، لیکن سب سے مشکل دور یہ ہے کہ ڈاکٹرز موجود ہیں، بہت ہی اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے اوپینین کہ ہمیں جس کے پاس ہم جائیں اور ہمیں ان بائسڈ اوپینین ملے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیس ہمارا نہیں ہے، ایز اے ڈاکٹر ہم جانتے ہیں کہ اس کیس کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جو بھی ڈگری ہے، جو صلاحیت ہے، یہ کیس ہماری صلاحیت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کیس کو لنگر آن کرتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم اس کو صحیح رائے نہیں دیتے ہیں کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے۔
تو یہ ایک کوشش جس میں کچھ ایسے لائک مائنڈیڈ ڈاکٹرز جڑ سکیں جو کم سے کم مریض کی ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کس مریض کو کس وقت کس علاج اور کس ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی بات خود ختم کرتا ہوں. شکریہ. میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. بہت اہم کہ آج فاطمہ زہرا کا یوم پیدائش ہے. ہم بہت کچھ سنتے ہیں, نام رکھتے ہیں, زہرا, فاطمہ, سب کچھ کرتے ہیں, زینب نام رکھتے ہیں, لیکن ہم کچھ باتیں بھول جاتے ہیں. جو مثالیں انہوں نے دی ہیں, جو ہمارے سامنے انہوں نے خود کر کے دکھایا ہے, ابھی ان کی خاتمہ کے بارے میں, فضا کے بارے میں بتایا جا رہا تھا, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. آپ دیکھیے کہ کس کی وہ اولاد تھی, ماں کون تھی, والد کون تھے, شوہر کون تھے, بیٹے کون تھے. چاروں طرف نیکیوں سے گھری ہوئی یہ خاتون ایک قربانی کا مجسمہ تھی. ہم بہت کہتے ہیں کہ ہاں فاطمہ زہرا کی یہ بات اچھی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا جب نکاح ہوا تو ان کو رسول اللہ نے جہیز میں کیا دیا. آج ہر ایک انسان چاہے کسی بھی ذات, قوم, مذہب کا ہو, پریشان ہے جہیز کے لیے, بیٹی کی جہیز کے لیے. کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ کیا دیا گیا تھا؟ حضرت علی نے کیا بیچ کر مہر ادا کیا تھا؟ کیا ہمارے جن کے بیٹے ہیں وہ یہ مثال رکھتے ہیں؟ فاطمہ زہرا جب حضور کے حجرے میں آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل تو لوگ اپنے والد والدہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. بیٹی تھی ان کی, دختر تھی. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ان کی دختر تھی, اس لیے کہ وہ ایک خاتون تھی. انہوں نے ایک مثال رکھی ہے کہ خاتون کی عزت کرنا چاہیے. تو میں کہتی ہوں کہ ان کا ابھی کچھ دن پہلے یوم شہادت تھا. آج ان کا وقار رضوی صاحب, کوئی یہاں دماغ کا ڈاکٹر نہیں آیا, ورنہ میں کہتی کہ وقار رضوی صاحب کے دماغ کا ایکس رے کیا جائے. ایسی چیزیں, ایسے پازیٹیو چیزیں سوچتے ہیں کہ دوسرا بس ارے واقعی سچ میں کہتا رہ جاتا ہے. میں دعاؤں میں, سبھی دعاؤں میں یقین رکھتے ہیں. میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں کیونکہ کئی بار جو تڑپ کے میں نے دعا مانگی ہے وہ ضرور قبول ہوئی ہے. آج ایسا دن ہے فاطمہ زہرا کا جن کی ویسی نیچرل موت نہیں ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے. کس کی شہادت نہیں ہوئی ہے؟ والد کی, اولاد کی. بی بی زینب جیسی انہوں نے دختر, جس کا آج بھی نام عزت کے طریقے سے اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو وقار رضوی صاحب نے جو یہ آج سوچا ہے, بڑا اچھا دن چنا ہے. نیک دن سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی قیمتی, بہت ہی اہم ہو جاتے ہیں. اب میں دوسرے مدعے پر آتی ہوں. ڈاکٹروں کے اسپتال کھل رہا ہے. کہتے تو یہ ہے, آپ لوگ برا نہ مانیں, کہ نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی, ڈاکٹروں سے فقط صاحب سلامت دور کی اچھی. مگر ہم دعا یہی ہمیشہ کرتے ہیں کہ خدا کورٹ کچہری اور اسپتال سے بچائے. لیکن یہ دونوں ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ قدرت کا نظام ہے. اس نے جو جسم دے کر ہمیں بھیجا ہے, کبھی ہماری لاپرواہی سے, کبھی قدرتی طریقے سے اس کو ضرورت پڑے گی. تو یہ بہت ہی اچھا کام کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے, سپورٹ, ایسے لوگ آج تشریف لائے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ وقار رضوی صاحب کی نہ صرف کوشش بلکہ ان کی نیت بھی نیک ہے. دعائیں اتنی اثر رکھتی ہیں کہ اس کے بجائے اگر آپ کہتے نہیں ہیں کہ دیکھیے شفا صرف اوپر والا دیتا ہے, صرف اوپر والا شفا دیتا ہے, اس مسیحا وہ ہے, لیکن اس نے زمین پر ڈاکٹروں کی شکل میں بھیجا ہے لوگوں کو. اب ڈاکٹر کس طرح کے ہیں؟ ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ انسان پہلے ہیں, پھر ان کا کوئی پروفیشن ہے, ڈاکٹر ہیں, ٹیچر ہیں, انجینئر ہیں, جن میں انسانیت قائم ہوتی ہے, جن کی پرورش انسانیت کے طریقے سے کی جاتی ہے, وہ واقعی ایک اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں. حالانکہ ایک بڑا ویسا چٹکلا ہے کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا منہ کھولو. اس نے منہ کھولا, اس کا دانت نکالنے لگے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب درد تو میرے پیٹ میں ہو رہا ہے, آپ دانت کیوں نکالے؟ کہنے لگے دانت میں اتنا درد ہوگا کہ پیٹ کا درد بھول جاؤ گے.
یہ تو دوسری باتیں ڈاکٹروں کے طریقے کا علاج ہوتا ہے، مگر صحیح علاج جو کہا گیا ہے کہ ایک لفظ کہنا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں ہوں نا. ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ میں ہوں نا، تو مریض کی جو سائیکولوجیکل وہ ہے سوچ ہے کہ زندگی موت کوئی نہیں روک سکتا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے موت کا پیغام لے کر ساتھ میں، لیکن کب کس کو کس وقت آئے گی، اسی لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میری نیک خواہشات ساتھ ہیں، اور بہت میں فخر محسوس کر رہی ہوں کہ وقار رضوی اور ان کی ٹیم نے مجھے یہاں بلایا ہے، اور ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھنے کا ویسے تو ابھی کوئی مرض نہیں ہے مجھے، مگر ڈاکٹر منصور حسن جو کہ مسیحا کہلاتے ہیں، اور ان کے میں احسان بتا نہیں سکتی ہوں، یہ میرے مسیحا بھی ہیں. یہ میرے مسیحا، جب میں نے ہلکا سا اسٹروک ہوا اور اتوار کا دن تھا اور کوئی ڈاکٹر فون اٹھانے پر جو جاننے والے تھے نہیں ملے، تو بیٹے نے ڈاکٹر رخسانہ خان کو فون کیا، اور پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، کہنے کہ فوراً یہاں لے آؤ، اور انہوں نے فوراً کہا لاری لے جاؤ. بیٹے نے ڈاکٹر منصور حسن کو فون کیا، سہارا میں تھے، کہاں سہارا کہاں لاری، اور اتنے بیچ میں ڈاکٹرز کا ایٹیٹیوڈ ایسی تھا کہ بھائی مریض آتے ہیں اور جاتے ہیں. ڈاکٹر حبیب تو ڈاکٹر حبیب ہی ہیں، ٹیچر ہیں. میں اسٹریچر پر لیٹی تھی اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کیا ہوا ہے، تو بڑی زور سے وہ بولے کہ چپ رہیے آپ کو اٹیک ہوا ہے. مجھے بڑا غصہ اس حالت میں بھی آیا. میں نے کہا ذرا تمیز سے بات کریے، اور اتنے میں ہمارے مسیحا پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد ایک کہانی ہے، ڈاکٹر عباس، ڈاکٹر مہدی، جب ضرورت پڑی میری این جی او کی عورتوں کو، جب کسی کی ضرورت پڑی، کتنے ہی مصروف ہوئے، خود مدد نہ کر سکے لیکن لگا دیا. تو یہ جذبہ ان کو الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا، ان کو کمائی نہیں کرنا، ان کو دکھانا ہے کہ ہم انسان پہلے ہیں، اور ڈاکٹر وہی ڈاکٹر کوثر عثمان کرتے ہیں، وہی ڈاکٹر اسد کرتے ہیں. یہ سب ہے کہ ہم انسان پہلے ہیں، پہلے ہم انسان ہیں پھر ہم کچھ ہیں. اور جب انسانیت آگے آتی ہے تو مرض جیت جاتا ہے، اور کبھی کبھی موت بھی تو دروازے تک آ کے چلی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. پہلے تو سب سے پہلے آج کے دن کی سب کو بہت بہت دلی مبارکباد. ایک مبارک دن ہے آج، اور وقار صاحب نے ایک یہاں پہ گلستان بنایا ہے، جس میں منصور حسن صاحب اور ڈاکٹر محمد احمد صاحب، کوثر عثمان صاحب، اسد عباس صاحب جیسے شخصیتوں کو جمع کیا ہے. منصور حسن صاحب کو کون نہیں جانتا ہے. ان کی خدمات لکھنؤ کے لیے آنے والی صدیوں میں جانی جائیں گی. جو لاری جیسا ایک سینٹر انہوں نے یہاں پہ دیا، اور کیا مشقت اس کے لیے کی، کتنی محنت انہوں نے کی اس کے لیے، وہ سب کو آیا ہے. ایک ایسا سینٹر دیا ہے جس میں 24 گھنٹے نہ جانے کتنے مریضوں کی جان بچائی جاتی ہے اور مریضوں کی خدمت کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آنے والے زمانے میں جاری رہے گا. بہت بڑی خدمات ہیں ان کی. اسی طرح سے ڈاکٹر محمد احمد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ڈین فیکلٹی آف میڈیسن تھے، ایمیننٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. لکھنؤ میں لوگ ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتے ہیں. علی گڑھ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات رہیں، اور علی گڑھ میں یہ کارڈیولوجی سینٹر وہاں بنایا انہوں نے. ہمارے والد کے بہت ہی قریب محمد احمد صاحب بھی اور منصور حسن صاحب بھی رہے ہیں. اور محمد احمد صاحب نے، اگر منصور حسن صاحب نے کارڈیولوجی کو ڈیولپ کیا لکھنؤ میں، تو محمد احمد صاحب نے علی گڑھ میں اس وقت جب کوئی بھی سوچتا نہیں تھا کہ ڈی ایم کارڈیولوجی کرے، 70s میں انہوں نے جا کے پنت ہاسپٹل سے دلی میں ڈی ایم کارڈیولوجی کیا. اس کے بعد میں آ کے علی گڑھ میں کارڈیولوجی سینٹر اسٹیبلش کیا. بہت بڑا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پہ زیادہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، اور اس وقت انہوں نے ایکو اور ٹریڈ مل وہاں پہ لگایا اور خود کرتے تھے. بہت خدمات کی انہوں نے علی گڑھ میں. اور اس کے بعد میں پوسٹ ریٹائرمنٹ لکھنؤ ہوا ہے، اور لکھنؤ میں کئی ایرا میں اور وویکانند ہاسپٹل میں سب جگہ انہوں نے کارڈیولوجی کا سیٹ اپ کیا. تو یہ ایسی شخصیتیں ہیں. اسد عباس صاحب سب کو جانتا ہے کہ نیورولوجی میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، اور ایک بہترین انسان بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. کوثر میرا چھوٹا کلیگ بھی ہے اور بھائی بھی ہے. بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت مفید ہوتے ہیں لوگ. ایسے لوگوں کو سب کو جمع کر کے فاروقی صاحب، ڈاکٹر فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، نجمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ،
प्रोफेसर साबरा हबीब हैं, जिनसे हालांकि ये दो लोग तो हमारे वालिद के साथ के हैं, मुझे डांट सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती है तो साबरा हबीब से पड़ती है। आज मैं ज़रा सा खुशकिस्मत हूँ कि आज उन्होंने डांटा नहीं मुझे। आज जब मैं यहाँ मुलाकात हुई तो उन्होंने हंस के बात की, वरना तो जहाँ पे भी जिस भी महफिल में मुलाकात होती है तो पहले डांट पड़ती है, उसके बाद फिर बात होती है उनसे। तो बहरहाल आज का दिन जो है वो जनाब फातिमा के लिए है कि उनकी आज विलादत है। जनाब फातिमा के लिए बहुत बातें कही जाती हैं, मगर ये किसी को नहीं मालूम कि उनकी हयात जो थी, सिर्फ ज़ाहिरी हयात, वो 18 साल की थी, और उस 18 सालों में 9 साल उन्हीं ने अपने वालिद के साथ और 9 साल अपने शौहर के साथ गुजारे। और उस पीरियड में जो उन्होंने, जैसे अभी क़िबला ने फरमाया कि हज़रत अली उनको अपना फ़ख्र कहते थे, अपनी इबादत का वो कहते थे, इसी तरह से रसूलुल्लाह उनको उम्मे अबिया कहते थे, अपनी वालदा का दर्जा देते थे, उनके लिए खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। तो ये दर्जा बेटी का नहीं, एक ऐसी शख्सियत का था कि जिसकी वजह से एक नोडल सेंटर है, जिससे इस्लाम को कितना बेनिफिट मिला। अभी असद अब्बास साहब जैसे बता रहे थे कि नर्सिंग का जो केयर है वो क्रिश्चियंस ने बहुत ले लिया और नर्सेस बहुत पैदा हुई। मुझे याद है कि 80s में अलीगढ़ में नर्सिंग कॉलेज मोहम्मद अहमद साहब ने और मेरे वालिद ने शुरू किया, और वहाँ केरल से लड़कियाँ आती थी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए, और अलीगढ़ से नहीं जाती थी। तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब और हमारे वालिद अलीगढ़ के गांव में, कस्बों में गए, और वहाँ यही बात जो आज असद अब्बास ने यहाँ कही है, वही कह के सबको रुजू किया कि नर्सिंग प्रोफेशन की तरफ आएँ। और आज खुशी होती है कि जो नर्सिंग कॉलेज अलीगढ़ में बना है, वहाँ बहुत सारी मुसलमान बच्चियाँ नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं और उससे अपना रोजगार भी पा रही हैं और लोगों की खिदमत भी अता कर रही हैं। तो ये एक जज्बा जो है बेसिकली, जो वकार साहब जिसका मिशन लेके चले हैं कि भाई हेल्प करने का, वी केयर फॉर एवरीबडी, एक फैसिलिटेट करने का। और अभी ये कोविड के दौरान हम लोगों ने सबने देखा एक जो दौर गुजरा है जिसने पूरी दुनिया को झिझोड़ के रख दिया, पूरी दुनिया टॉपसी टर्वी हो गई, बिल्कुल उल्टी सीधी हो गई। सब चीजें अवेलेबल थी और कुछ नहीं था, डॉक्टर्स भी थे, अस्पताल भी थे, फैसिलिटीज भी थी। मैंने देखा कितने कैंसर के मरीज, कार्डियक पेशेंट्स, पीक ऑफ द उस वक्त किसी वजह से मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सारे लोग कोविड का शिकार हो गए, तो वाइस चांसलर ने मुझे जबरदस्ती मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया। 3 महीने में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, पीक ऑफ द टाइम पे, कि जिस वक्त कोविड पीक पे था अपनी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और उस पीरियड में मैंने देखा कि हम चाहते भी हेल्प करना मगर नहीं कर पा रहे, मजबूरी है कि डॉक्टर देखेगा नहीं, एडमिट पेशेंट को नहीं किया जाएगा। कितने कितने पेशेंट होल्डिंग एरिया में घंटों पड़े रहते थे बगैर अटेंड किए हुए, क्यों? उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी। बहुत कोशिश की कि जो रिपोर्ट 24 घंटे में पहले आती थी वो 4 घंटे में आने लगे, मगर फिर भी जो मरीज है, जो परेशान है, जो दर्द में है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो देखा हमने कि सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ चाहते हुए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये एक सिचुएशन आ जाती है, उसमें जरा सा भी हमदर्दी का वर्ड, जरा सा भी एक आप सपोर्टिव वर्ड बोल दीजिए तो बहुत बड़ी खिदमत होती है, बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। तो वकार साहब की मैं दाद दूंगा, उस वक्त जिस वक्त इनकी वालदा एडमिट थी, मेरी मुलाकात हुई इनसे और मालूम हुआ उनके बारे में। मगर एक बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरी एक सिचुएशन थी जिससे हम लोगों को जूझना पड़ा और जिससे हम आज ऊपर वाले के करम से निकल पा रहे हैं। तो आज के दिन की हम सब आप सबको फिर से मुबारकबाद देते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से मासूमीन के सदक़े में वकार साहब ने जो कदम उठाया है इनको कामयाबी मिले, अल्लाह इनको कामयाब करे। और एक जो मिशन लेके चले हैं कि सबकी हेल्प करने का, वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे वो फैसिलिटेट करने के लिए जो भी उनको ज़रूरत है, इतने आलिम और इतने वॉइस लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी खिदमत आते समय में जानी जाएंगी। इनके दुआओं से मेरे ख्याल से आपको कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और आप अपने मिशन में जो लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना है, परेशान लोगों को सपोर्ट करना है, इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार भाई की खुलूस मोहब्बत मुझे इतना मिला है, मुझे यकीन है कि उनके अंदर वो जज्बा है, वो चाहते हैं कि एक आम आदमी को भी सही जगह मिले, एक आम आदमी को भी
सच्ची अच्छी मेडिकल केयर मिले। वक़ार भाई, मैं दिलो जान से आपके साथ हूँ। जो कुछ भी खिदमत जिस तरह से भी हो सकती है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मकामात पे हैं, जो खिदमत हो मुनासिब, मैं पूरी आपके लिए हाजिर रहूँगा। जो हो सके, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अल्लाह मुझे मौका नहीं देगा। और मेरी तमाम गुनाहों का ये वो खमियाजा, यानी यूँ कहिए कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि, और ये जज्बा ही किसी कौम को आगे ले जा सकता है। सुनता हूँ बड़े गौर से अफसाने हस्ती, सुनता हूँ बड़े गौर से अफसाने हस्ती, कुछ असल है कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज अदा है, कुछ असल है कुछ ख्वाब है। माशाअल्लाह जिस खुलूस से आप कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपके लिए, आपके इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए। और ऐसे ऐसे प्यारे लोगों को आपने यहाँ बैठा दिया कि बस इनकी मोहब्बत में मैं फना हो रहा हूँ।